نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. اما بعد. اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت اور اس کی فلاح کے لیے اپنی آخری کتاب قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے. یہ کتاب انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے، جسے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کتاب انزلناہ، اس کتاب کو ہم نے اتارا ہے. یہ انسانی تصنیف نہیں ہے، یہ کسی مخلوق کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا بھی کلام نہیں ہے، بلکہ انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کا پیغام ہے. کیوں اتارا ہے؟ مقصد کیا تھا؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اے پیغمبر آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں. یہ ہے مقصد نزول قرآن، حکمت نزول قرآن. الظلمات جمع ہے ظلمتن کی. ظلم عربی میں اندھیرے کو کہتے ہیں. تو یہاں تو یہ تشبیہ ہے، حقیقی معنی میں رات والی اندھیرا مراد تو نہیں ہے. مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ایک اندھیرا ہے جہالت کا، ایک اندھیرا ہے شرک کا، ایک اندھیرا ہے ظلم کا، ایک اندھیرا ہے گمراہی کا. اور اسی طرح اور بھی بہت ساری گمراہیاں ہیں اور بہت سارے اندھیرے ہیں. تو یہ مراد ہے، اس لیے جمع کا صیغہ لائے الظلمات. ان تمام اندھیروں سے نکالے. کس جانب نکالے؟ الی النور، روشنی کی طرف. تو روشنی سے مراد سورج کی روشنی نہیں ہے، دن کی روشنی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہدایت ہے، اس سے مراد توحید کی روشنی ہے، اس سے مراد ایمان کی روشنی ہے. یہ مراد ہے کہ یہ قرآن انسان کو جہالت کے اندھیروں سے نکالتا ہے. جہالت کس کو کہتے ہیں؟ تو عام لوگ تو جہالت کا یہ معنی کرتے ہیں کہ لا علم ہو. جس کو کسی چیز کا علم نہیں ہو تو کہتے ہیں یہ جاہل انسان ہے. لیکن قرآن کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں، جہالت مد مقابل ہے اسلام کے. اسلام روشنی ہے، اسلام علم ہے، اسلام رہنمائی ہے. اسلام کے بالمقابل جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب جہالت ہے، چاہے قبل از اسلام ہو یا بعد از اسلام ہو. تو قبل از اسلام کو عام طور پر یوں کہا جاتا ہے دور جاہلیت. دور جاہلیت کا مفہوم ہی یہی ہے کہ ہدایت کی روشنی اس وقت نہیں تھی. انسان گٹا ٹوب اندھیروں میں مبتلا تھا، عقائد کے، افکار کے، اخلاق کے، اعمال کے اندھیرے تھے جس میں انسان مبتلا تھا. قرآن آیا، قرآن روشنی ثابت ہوئی. قرآن نے انسان کو بتایا کہ ہدایت کیا ہے، روشنی کیا ہے، سچائی کیا ہے، حق کیا ہے، کامیابی کس میں ملے گی.
اس لیے قبل از اسلام کے تمام دور کو بھی جہالت کا دور کہا جاتا ہے، اور بعد از اسلام وہ تمام عقائد، افکار، نظریات اور اسی طریقے سے اخلاق اور اعمال جو قرآن اور حدیث کے مد مقابل ہو، تو اس سب کا سب، یہ سب کا سب اندھیرا بھی ہے، سب کا سب جہالت بھی ہے۔ قرآن اس جہالت سے انسان کو نکالنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ دوسرا بڑا اندھیرا شرک ہے۔ شرک یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کو مانے لیکن اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو بھی شریک کرے۔ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ بہت سارے ہیں، لوگوں نے اپنے لیے الہ بنا رکھے ہیں، لیکن قرآن کا اعلان یہ ہے کہ جتنے بھی الہ انسانوں نے بنا رکھے ہیں یہ سب کے سب الہ باطل ہیں، جھوٹے الہ ہیں، بناوٹی الہ ہیں۔ الہ حق اور الہ برحق ایک اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو الہ کا معنی ہم جو کرتے ہیں لا الہ میں، وہ یوں کرتے ہیں کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ، مگر ایک اللہ ہے۔ معبود تو ہے دنیا میں، معبود سے انکار نہیں کرتا اسلام۔ اسلام کہتا ہے کہ ہاں معبود ہے دنیا کے اندر، کوئی بت کی عبادت کر رہا ہے تو وہ اس کا معبود ہو گیا، کوئی کسی انسان کی عبادت کر رہا ہے تو وہ اس کا معبود بن گیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ تو خواہش نفس اس کا معبود ہے۔ تو معبود تو ہیں بہت سارے، لیکن یہ سب کے سب معبودان باطل ہیں، ان میں سے ایک بھی حق نہیں ہے۔ معبود برحق ایک اللہ کی ہستی ہے، یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ۔ تو قرآن نے پیغام دیا ہے کہ معبود برحق ایک اللہ ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرنا یہ بھی ظلم ہے، اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک قرار دینا یہ بھی ظلم ہے، دونوں ظلم ہے۔ عبادت اللہ کا حق ہے، اب یہ حق کسی اور کو دیا جائے تو یہ حق تلفی ہے، اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ اور اگر کسی اور کو اللہ کا حق اللہ کو دے، یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں دے رہا ہے، اللہ کو دے رہا ہے، لیکن اس عبادت میں وہ ملاوٹ بھی کرتا ہے، کسی اور کو بھی عبادت میں شریک کر دیتا ہے، تو یہ جو ہے شرک ہے۔ تو شرک بھی ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، نہ صرف یہ کہ ظلم ہے بلکہ ظلم عظیم ہے کہ عبادت اللہ کا حق تھا اور وہ اٹھا کر کے کسی اور جگہ اس نے رکھ دیا ہے۔ تو قرآن نے انسان کو اس اندھیرے سے نکالا ہے۔ تیسرا جو ہے اندھیرا وہ ظلم ہے، ناانصافی ہے، دوسرے کا حق دبانا ہے، دوسرے کے اوپر زیادتی کرنی ہے۔ قرآن آیا، قرآن نے انسان کو بتایا کہ اے انسانو تم سب برابر ہو، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، کوئی کسی کے اوپر بالادستی نہیں رکھ سکتا۔ ہاں افضلیت تقوی ہے، تقوی کو معیار بنایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز عزت والا اللہ کی نظر میں وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو۔ قرآن آیا، قرآن نے انسان کو اس اندھیرے سے نکالا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا اندھیرا گمراہی ہے۔ گمراہی کہتے ہیں راستے کو گم کر دینا، انسان بھٹک جائے، وہ راستہ جو اللہ کی طرف جانے والا ہے، وہ راستہ جو جنت کی طرف جانے والا ہے، وہ راستہ جس کے نتیجے میں انسان اپنی حقیقی منزل کو پا سکتا ہے،
اس کو انسان گم کر بیٹھا اور ادھر ادھر کے راہوں پہ نکل گیا. تو قرآن آیا, قرآن نے آ کر کے انسان کو بتایا کہ لوگوں, جن راہوں پر تم چل رہے ہو یہ تمام راہیں, ان کا انجام اور اس کا اختتام جہنم ہے. چاہے وہ کفر ہو, چاہے وہ شرک ہو, چاہے وہ یہودیت ہو, چاہے وہ عیسائیت ہو, چاہے وہ مجوسیت ہو, چاہے وہ دنیا پرستی ہو, چاہے وہ عیش پرستی ہو, چاہے وہ شیطان کی بندگی و عبادت ہو, یہ سارے کے سارے راستے اس کا انجام اینڈ وہ ہے جہنم. لہذا فلاح, کامیابی ان راہوں میں تمہیں نہیں ملے گی. اس کے لیے تمہیں راہ توحید اختیار کرنا ہوگا, توحید کے راستے پر چلنا ہوگا. یہ ہے وہ قرآن کا پیغام جس کے لیے اللہ نے اس کتاب الہی کو اتارا کہ انسان کو لتخرج الناس من الظلمات الى النور, لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے آئے, ہدایت سے ان کو آگاہ کر دے, توحید سے ان کو آگاہ کر دے. یہ تو وہ خلاصہ تھا, بنیاد تھی جو اس آیت کی روشنی میں نے واضح کی. اب اس کی تھوڑی سی تفصیل کر دیتا ہوں. قرآن نے کس طرح انسان کی رہنمائی کی ہے, اس حوالے سے سب سے پہلی اور سب سے اہم آیت اور سب سے بڑا پیغام قرآن کا وہ یہ ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانو, اپنے رب کی عبادت کرو. دو باتیں ہیں, ایک ہے رب اور ایک ہے عبادت. ان دو کا حکم اللہ نے دیا. خطاب ہے تمام انسانوں سے, آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان, ان سب کو یہ پیغام دیا گیا. اور جب قرآن آیا تو قرآن کے نزول کے وقت جتنے انسان موجود تھے ان کو بھی خطاب, اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کو خطاب. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو. رب عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ رب عربی میں کہتے ہیں پالنے والے کو. اللہ تمہارا پروردگار ہے, وہ تمہارا خالق بھی ہے, وہ تمہارا رازق بھی ہے, وہ اس نے تمہارے لیے زندگی کے اسباب اور وسائل فراہم کیے ہیں. خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اے انسانو, اس نے تمہارے فائدے کے لیے ان سب چیزوں کو پیدا کیا جو زمین میں ہے. انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب زمین سے نکل رہا ہے اور دوبارہ اسی زمین کی طرف چلا جائے گا. خود انسانی زمین کی طرف واپس چلا جائے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا, اسی مٹی کی طرف ہم تم کو لوٹا دیں گے, اور پھر اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کر دیں گے. انسان بھی اس مٹی سے آیا, اس کا جسم اسی مٹی سے آیا, روح من جانب اللہ ہے لیکن جسم اسی مٹی سے آیا ہے. اور انسان جو غذا کھاتا ہے وہ اسی مٹی سے پیدا ہو رہا ہے. انسان نے آج جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں, چاہے وہ لوہے کی صورت میں ہو, چاہے وہ سیمنٹ کی صورت میں ہو, چاہے وہ پتھر و بجری کی صورت میں ہو, چاہے وہ پلاسٹک کی صورت میں ہو, چاہے وہ ٹائر کی شکل میں ہو, کسی بھی شے میں ہو, اسی زمین سے پیدا ہو رہا ہے اور دوبارہ اسی زمین کی طرف جا رہا ہے. تو فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اس نے تمہارے فائدے کے لیے ان سب چیزوں کو پیدا کیا. لہذا خالق وہ ہے, رازق وہ ہے, تمہارے زندگی کا سامان اور اسباب اس نے فراہم کیا. کیوں فراہم کیا؟ ربکم, اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے, وہ تمہاری تربیت کر رہا ہے, وہ تمہاری پرورش کر رہا ہے. لہذا وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اسی کی عبادت کرو گے, اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. یہ بہت بڑی نمک حرامی ہے کہ انسان کھائے ایک کا اور گائے دوسرے کا. ایسا تو ممکن نہیں ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مالک اپنے نوکر کو تنخواہ دیتا ہے, مراعات دیتا ہے, سہولیات دیتا ہے,
تو عوض میں اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم نے یہ ڈیوٹی کرنی ہے۔ اب وہ نوکر جو ہے سارے مراعات تو مالک سے لے اور نوکری اس کی نہ کرے، نوکری کسی اور کی کرے، تو کہتے ہیں بڑا نمک حرام ہے۔ کھاتا اس کا ہے اور گاتا کسی اور کا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے، لہذا مستحق عبادت، مستحق اطاعت، مستحق بندگی، مستحق پوجا اور پرستش ایک اللہ ہے، اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ یہ ہے پیغام قرآن کا سب سے بڑا پیغام جو تمام انسانیت کے نام ہے۔ عبادت کہتے ہی اسی کو ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق قول، عمل، عقیدہ، اخلاق اختیار کرنا۔ یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے، کسی کو 40، کسی کو 60، کسی کو 90، ایک محدود عمر اللہ نے بخشی ہے۔ مقصد کیا ہے کہ انسان اس زندگی میں اللہ کا وفادار بن جائے، اور جو اس زندگی میں اللہ کا وفادار بن جاتا ہے تو عوض میں پھر اللہ کی جانب سے اخروی زندگی میں رب کی رضا حاصل ہوگی، جنت اسے حاصل ہوگی۔ اور جو یہ کام نہیں کرے گا اور لہو و لعب میں اور بے مقصدیت میں اور کسی اور کی اطاعت اور بندگی میں یہ دنیا کے روز و شب گزار دے گا سو گزار دے گا، لیکن انجام کیا ہوگا؟ انجام جہنم کی صورت میں نکلے گا۔ اہبطوا منہا جمیعا، اللہ نے فرمایا اترو زمین پر، تمہارے لیے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین پر ٹھکانہ ہے کچھ وقت کے لیے، پھر آؤ گے میری طرف۔ لہذا یاد رکھنا میری طرف سے ہدایت آئے گی، جس نے اس کی پیروی کر لی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم یعنی جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور جو انکار کرے گا تو ٹھیک ہے کچھ عرصہ فائدہ دنیا کا اٹھا لے گا، پھر میں اس کو جہنم کی طرف دھکیل دوں گا۔ یہ ہے قرآن کا واضح پیغام جو تمام انسانوں کو دیا گیا کہ اے انسانوں، تم خود نہیں پیدا ہوئے ہو، تمہیں کسی اور نے نہیں پیدا کیا، تمہارے پاس جو اسباب اور وسائل ہیں یہ تمہارا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے۔ تم بھی اللہ کے مخلوق ہو، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لہذا تم پر یہ لازم ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، وفادار بن جاؤ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم رب کے وفادار ہو۔ یہ وہ پہلا پیغام ہے جو آج میں نے بیان کر دیا۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔